دوستوں آج ایک ایسی خاص آیت کا عمل لے کر آیا ہوں جو کہ رب کا راز ہے۔ پوری صورت نہیں، صرف 2 لفظ یاسین پڑھنے ہیں، اور یہ 2 لفظ نہیں، یہ پوری یقین کریں دولت کا سمندر ہے۔ اس کو تسبیح نہیں کہتے، اس کو دولت کا سمندر کہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ اور اللہ والوں، یاسین کے معنی کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر بندہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کے اندر بڑے عظیم و شان راز پوشیدہ ہیں۔ اور اللہ والوں، آج جو تسبیح، جو عمل، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، وہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن اللہ والوں، آج آپ لوگوں کو رب العالمین کا وہ راز دینے لگا ہوں جس کے ذریعے اللہ والے اپنی قسمت کو سنوارا کرتے تھے، اپنے راستے کی تمام رکاوٹوں کو، دکھ درد تکلیفوں کو دور کرواتے تھے۔ اور دوستوں، یہ تسبیح اتنی تیر بہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے، یہ یاسین ہے۔ یہ قرآن پاک کی نہایت عظیم و شان اور پرنور آیت ہے۔ یہ 2 الفاظ اپنے اندر وہ روحانی تاثیر رکھتے ہیں جو انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے وہ راز ہیں جنہیں صرف وہی بہتر جانتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یاسین ہے، جسے اہل دل اور بزرگان دین نے دل کا سکون، روح کی راحت اور رحمت الہی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یاسین کا ورد کرنا محض الفاظوں کا دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل قرآن کے دل کو پکارنا ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جب اس کے آغاز کے ان 2 نورانی اور روحانی الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہو تو بندہ گویا اپنی روح کو قرآن کے دل سے جوڑ لیتا ہے۔ یہ الفاظ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں، اور اس کے اندر وہ ایمان کی طاقت پیدا کر دی جاتی ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، یاسین کا ذکر مشکلات کو دور کرتا ہے، رزق میں کشادگی لاتا ہے، اور دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ جب بھی کوئی غم یا دکھ دل کو گھیر لے، جب کوئی مشکل راستہ روکے کھڑی ہو جائے، تو ان 2 الفاظوں کو ایمان کے ساتھ پڑھنے سے اللہ والوں ہماری من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور رزق میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے، معاملات میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے آج آپ نے اللہ رب العالمین کو یاسین سے پکارنا ہے، یعنی 2 لفظ، صرف ایک آیت قرآن کریم کی پڑھنی ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی لاڈلی آیت ہے۔ تو دوستوں، اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد معجزہ دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے دکھ درد، پریشانیاں، رنج و عمل اور درد و علم سب دور ہو جائیں گے، بیمار ہیں تو شفا ہو جائے گی۔ یہ 2 الفاظ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے وہ قوت کاملہ کے عکس ہیں جو ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، ہماری روح کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ تو دوستوں، اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی ان 2 الفاظوں کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے۔ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسی خاص تسبیح کا راز لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی پڑھنی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر آج وہ اس تسبیح کو، اس عمل کو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اور آپ تمام دیکھنے والوں کو کہہ رہا ہوں، اس وظیفے کی آپ سب کو اجازت ہے، آپ سب اس عمل کو پڑھیں۔ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، چلتے ہوئے پانی کو روک دیتا ہے، اللہ والوں پہاڑ کے اندر رستے بنا کر دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں نا، کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، تو آج کی یہ تسبیح آپ کا قرض اتار دے گی، آپ پہ کتنا ہی قرض کیوں نہ ہو۔ اللہ والوں، دیکھیں، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔
رب کے لیے سب کچھ آسان ہے، بس رب فرماتا ہے کن ہو جا، پھر فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگ لازمی اس تسبیح کو پڑھیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو مقروض ہوتا تھا نبی پاک اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، تو لہٰذا آپ لوگ قرضوں سے جو ہے وہ نفرت کریں، دور ہوں اور قرض نہ لیں۔ اگر کسی وجہ سے لینا پڑ گیا ہے تو پھر آج اس تسبیح کو پڑھیں تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو قرضوں جیسی نالت سے دور کر دے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی میرا بھائی ایسا ہے جو کہ بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لیں، بہترین عمل ہے، بہترین وظیفہ ہے۔ یقین کریں ایسا روزگار ملے گا، ایسا بابرکت رزق ملے گا کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور وہ جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، یا کسی کو پسند کرتی ہیں، چاہتی ہیں فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے، تو یقین کریں ہو جائے گا اس گھر میں رشتہ، اس گھر میں رشتہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھیں، اللہ پاک غیبی اسباب پیدا فرما دیں گے۔ یا پھر آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میرے فلاں گھر میں میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، فلاں خاندان میں ہو جائے، بھائی کے بیٹے سے ہو جائے، بہن کی بیٹی سے ہو جائے، کہیں پر بھی ہو جائے، تو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ پڑھ لیں تو بہتر، ورنہ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کریں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا، اور انشاءاللہ وہ رشتہ جڑ جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں بڑا ہی خوبصورت، بہت ہی طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں لازمی پڑھیں، بڑا ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔
اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ ہی ہیں، لیکن ایک سب سے کامن اور عام مسئلہ جو ہے وہ ہے رزق کی تنگی، پیسوں کا نہ ہونا۔ کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ضروری چیز ہے، ہر چیز پیسوں سے ہو رہی ہے، سامان خریدنا ہے پیسوں سے، اگر گاڑی خریدنی ہے، مکان کا کرایہ، اسکول کی فیس، بجلی کا بل، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پیسے ضروری ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، لیکن پیسہ ضروری ہے، اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی۔ تو رب سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال دروازے کھولے، حلال رزق آپ کو ملے، جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں، زنا خوری کی طرف نہ جائیں، بد نظری کی طرف نہ جائیں، نشوں کی طرف نہ جائیں۔ اس لیے اللہ والوں حلال رزق رب سے مانگے، اور صحت بھی مانگے، اور آپ کیا کہیں گے؟ رزق کریم، یا اللہ پاک رزق کریم عطا فرما۔ تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھیں، تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں۔ اللہ والوں ہر دیکھیں مسئلے کا حل رب نے اپنے ہی ناموں میں رکھا ہے، اپنے ہی قرآن پاک کلام پاک میں رکھا ہے، نبی پاک کے ذکر میں رکھا ہے، درود پاک میں رکھا ہے، استغفار میں رکھا ہے، اور اللہ والوں ہم لوگ وہی وظیفے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارے چینل سے لازمی جڑیں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ ہم لوگ دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، شارٹس دیکھتے ہیں، تو کچھ وقت ہمیں رب کے لیے بھی نکالنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ جب مرے تو کہیں یہ بات کہ میرے مولا تجھے بھی وقت دیتا تھا، میں نکالتا تھا، میں بے شک میں گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، میں پڑھتا تھا نمازیں، اس لیے نمازوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ اب دیکھیں مسئلہ کوئی سا بھی ہے، اب کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں، صدقے کے لیے رکھ لیں، اور پھر جو ہے وہ چینی چاول کو آپ ڈال دیے گا، صدقہ کر دیجیے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چینی ہو تو چیونٹیوں کو ڈال دیں، چاول رکھیں تو وہ چھت پہ ڈال دیں، تاکہ کبوتر وغیرہ چڑیا وغیرہ کھا لیں، ورنہ کچھ پیسے 150 روپے جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ آپ غریب کو دے دیں، تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ ضروری ہوتا ہے کرنا نا، صدقہ بری بلاؤں کو بھی روکتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اس کے اور زیادہ فائدے بھی ہیں۔ اور اللہ والوں پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، تاکہ اس پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے اس پانی کو پئیں گے تو آپ کے جسم میں وہ پانی جائے گا، زہر بھی ہوگا نا جسم سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جلا دیں گے، انفیکشن ہوگا وہ بھی جلا دیں گے، نظر بد ہوگی وہ بھی جل جائے گی۔ اس طریقے سے یہ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں نا بڑے فائدے دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں،
अब देखिए अपने मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही खास नाम है जो आप लोग पहले नंबर पे पढ़ेंगे, वो नाम है या रज़्ज़ाक़ू का। या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू। अल्लाह वालों, हम सब जानते हैं कि राज़िक अल्लाह पाक है, रिज्क देने वाली जात सिर्फ रब्बुल आलमीन की है, रब के अलावा कोई किसी को रिज्क नहीं दे सकता। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने पहले नंबर पे या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है और इस नाम को पढ़ने से रिज्क के 300 दरवाजे खुल जाते हैं। जी हाँ, सही बता रहा हूं, एक दो दरवाजों की बात नहीं हो रही, रिज्क के 300 दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों के लिए खोल देंगे। इस तस्बीह को चाहो तो सुबह पढ़ लो, शाम में पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो, लेकिन अभी जरूर पढ़ना, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि देखें राज़िक रब है और जब अल्लाह पाक किसी को देने पर आता है ना, देखिए आप लोग इस वीडियो पर आए हैं, क्लिक करा है, अब रब के इशारे को समझे। आप लोगों खास लोग हैं जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो दुनियादारी में मगन हैं, लेकिन आप लोग अपना कीमती वक्त दीन के लिए दे रहे हैं। तो अल्लाह वालों, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो कोई गुनाहगार मेरे पास एक कदम आता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम जाता हूं। तो आज इस अमल को पढ़कर देखें, यकीन करें दुआएं देंगे मुझे, आप लोग दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही खास नाम है। किस तरीके से पढ़ना है इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ू एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रज़्ज़ाक़ू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या रज़्ज़ाक़ू को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। 21 मतलब का मतलब है 21 मरतबा ही पढ़ना है, मतलब ना तो 22 हो ना ही 20 हो, 21 बार ही आप लोगों ने पहले नंबर पे या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। और अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, अब देखिए दूसरे नंबर पे जो अमल पढ़ना है ये लोहे कुरानी है। आप लोगों ने आयत है उसको पढ़नी है, पूरी सूरत नहीं, सिर्फ आयत है। यासीन ये भी एक आयत है, अलिफ लाम मीम ये भी एक आयत है। इन 2 आयतों को मिलाकर पढ़ा जाएगा और ये लोहे कुरानी है। आपने बहुत सारे घरों के अंदर लोहे कुरानी लिखी हुई या लटकी हुई लाजमी देखी होगी, क्योंकि अल्लाह वालों ये लोहे कुरानी, ये यकीन करें अल्लाह रब्बुल आलमीन के राज है। इसके मायने रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन हर बंदा ये जरूर जानता है कि इसके अंदर बड़े अजीम व शान राज पोशीदा है। और अल्लाह वालों, आज जो तस्बीह, जो अमल, जो वजीफा मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, यकीन करें बहुत ही खास है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे किस तरीके से पढ़ना है, देखें अलिफ लाम मीम ये भी रब का राज है, इसके मायने रब के अलावा कोई नहीं जानता। सिर्फ यकीन करें कुछ राज नबी पाक ने बताए वही लोगों को पता है, लेकिन ज्यादातर हर बंदा जानता है कि लोहे कुरानी रब का राज है और राज अपने साथ हमेशा चाबियां रखते हैं, यानी कामयाबी की चाबियां, किस्मत खोलने वाली चाबियां। और आज वही चाबियां मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब ये देखें अमल जो है ये किस तरीके से पढ़ा जाएगा, क्योंकि यासीन भी एक आयत है और अलिफ लाम मीम भी आयत है। किस तरीके से पढ़ना है इसको वैसे कीजिएगा। यासीन अलिफ लाम मीम, देखें समझे, मद भी लगा हुआ है तो यासीन अलिफ लाम मीम इस तरीके से ही पढ़ा जाएगा। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार होगा। इसी तरीके से फिर दोबारा यासीन फिर अलिफ लाम मीम इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे दोनों को मिलाकर तो ये 2 बार हो जाएगा। इसी तरीके से तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, तवज्जो देके जरूरी है, अगर तवज्जो नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तवज्जो हर चीज से ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे यासीन अलिफ लाम मीम, ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 मरतबा 100 टाइम्स 100 मरतबा आप लोगों ने इन दोनों आयतों को पढ़ना है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कोशिश करें कि पानी का गिलास अपने साथ रखें, क्योंकि अगर पानी के ऊपर ये वजीफा पढ़ेंगे ना, दम करेंगे और उस पानी को पिएंगे तो बहुत ज्यादा फायदे आप लोगों को नसीब होंगे।
بہت سارے فائدے، یعنی فائدوں کو میں اگر گنوانا شروع کروں تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ والوں فائدے بے شمار کے ہیں۔ آپ پر نظر بد، جادو جنات کے معاملات، جسم میں اگر کوئی انفیکشن ہو رہا ہے، معدے میں انفیکشن ہے وہ بھی جل جائے گا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر دل کی بیماریاں وہ بھی ختم ہوگی۔ دیکھیں یہ قرآنی الفاظ ہیں، یہ قرآنی وظیفے ہیں، یہ رب کے راز ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کے رازوں کو پڑھتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتوں کو تمام فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ 100 مرتبہ ایک تسبیح یاسین اور الف لام میم کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ والوں یہ سورت قل هو اللہ ہے، اس سورت کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ اخلاص ہے، اور آج سورہ اخلاص کا وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ پر اگر کروڑوں کا قرض ہے تو وہ بھی اتر جائے گا۔ دیکھیں غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، غیبی اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تسبیح یہ سورت رب کی لاڈلی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کا تعارف ہی یہ سورت ہے۔ جب منافقین نے پوچھا کہ رب جو ہے وہ کون ہے، کس حال میں ہے، تو اللہ پاک نے اس پوری سورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ اس سورت کی جو نسبت ہے وہ میری طرف ہے۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 100 مرتبہ اللہ والوں 100 مرتبہ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، اور اگر اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے نا تو ایک مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اللہ والوں یہ آج کا تو بہترین وظیفہ ہے۔ اب سورہ اخلاص آپ لوگوں نے پڑھ لی، اللہ والوں 100 بار ایک تسبیح کی صورت میں 100 ٹائم سورہ اخلاص پڑھ لی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے یا فتاحو کا۔ دیکھیں یا فتاحو کے معنی کیا ہے؟ ایک کھولنے والے، اے رستے بنانے والے، اے رستوں کو استوار کرنے والے۔ اللہ والوں یا فتاحو یہ وہ نام ہے جس کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اس نام کی قسم رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے۔ رب نے کہا ہے قسم کھا کے کہ اگر کوئی میرا بندہ مجھے یا فتاحو سے پکارے گا میں اس کی مشکلات دور کر دوں گا، اس کی پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں آج کے دن کا سب سے خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب اللہ والوں جو ترتیب بتائی اس طرح سے ہی پڑھنا ہے، اس تعداد میں ہی پڑھنا ہے۔ اب پانی کے گلاس سے پھونک مار دیں، دم کر دیں، اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، انشاءاللہ شفا ہی شفا آپ کو ملے گی۔ اگر چینی وغیرہ رکھی ہے صدقہ کرنے کے لیے تو چینی کو چوٹیوں کو کھلا دیں، چاول رکھے ہیں تو چڑیا کبوتر وغیرہ کو ڈال دیں، تو یہ صدقہ آپ کا ایسا ہو جائے گا۔ اگر کچھ نہیں رکھا تو کچھ رقم 150 روپے رب کی راہ میں صدقہ کر دیں تو یہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اب اللہ والوں دعا ایک بہترین انداز سے مانگنی ہے۔ دیکھیں محنت آپ لوگوں نے کر لی، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، اور زیادہ تر لوگ اس وقت ہی غلطی کرتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے جتنا زیادہ محبت سے مانگیں گے اللہ رب العالمین آپ پر اتنی مہربانیاں کرے گا۔ اب آپ لوگوں نے دعا بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ چلا پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔